ابن زیاد کی تقریر: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے حق کو ظاہر کر دیا اور امیر المومنین یزید اور اس کے لشکر کی مدد کی، اور معاذ اللہ کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور اس کے شیعوں کو قتل کیا۔ ابن زیاد اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ بوڑھے نابینا عابد و زاہد عبداللہ ابن عفیف ضبط نہ کر سکے، تڑپ کر کھڑے ہو گئے اور کہا: اے پسر مرجانہ، کذاب ابن کذاب تو ہے اور تیرا باپ ہے، اور وہ ہے جس نے تجھے حاکم بنایا ہے، اور کذاب اس کا باپ ہے۔ مرجانہ کے بیٹے اولاد انبیاء کو قتل کرنے کے بعد تو راست بازوں کی طرح کلام کرنا چاہتا ہے۔ ابن زیاد نے ان جملوں کو سن کر اپنے لشکریوں کو بڑے غیظ و غضب کے ساتھ حکم دیا کہ اس بوڑھے کو گرفتار کر لو۔ ادھر عبداللہ نے اپنے قوم عز کو اپنے قومی طریقے سے پکارا، جن کے 700 سپاہی اس وقت وہاں موجود تھے۔ عبداللہ کی آواز پر ان سپاہیوں میں سے کچھ دوڑ پڑے اور ان کو لشکریوں سے چھڑا کر لے گئے اور ان کے مکان تک ان کو صحیح و سالم پہنچا دیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 264۔ اس وقت تو ابن زیاد ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن پردہ شب میں اس بوڑھے بندہ مرتاض و عابد شب زندہ دار کو گرفتار کرا کر قتل کیا اور ان کی لاش کو دار پر کھچوا دیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 264۔ تنہا سر مبارک حسین کی کوفے میں تشہیر۔ دوسرے دن عبداللہ ابن زیاد نے سر امام حسین علیہ السلام کو نوک نیزہ پر نصب کرا کے تمام شہر کوفہ میں تشہیر کرایا۔ ہر ایک قبیلے میں اور ہر ایک کوچہ و بازار میں یزید کے لشکری سر مبارک کو لیے پھرتے تھے اور اپنی ظاہری فتح پر مغرور تھے۔ زید بن ارقم صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ جب سر مطہر امام حسین میری قیامگاہ کے برابر پہنچا تو میں اتفاقاً غرفے میں بیٹھا تھا۔ جس وقت سر مبارک میرے قریب پہنچا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ سر حسین آئے کریمہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں چیخا کہ بخدا فرزند رسول، آپ کا واقعہ اصحاب رقیم سے بھی عجیب تر ہے۔ حوالہ منتہی الاعمال صفحہ 795۔ کوفے سے اسیران اہل بیت کی روانگی۔ ابن زیاد نے اپنے نظام میں ایک عظیم کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ اپنے فتح کے نشے میں چور تھا اور اپنے خیال میں وہ اپنا اور اپنے مالک یزید کا دبدبہ اور روب و جلال قلوب عرب پر بٹھانے کی بہترین تدبیروں میں مشغول تھا۔ دختران رسول اور سرحائے شہداء کو تمام کوفے میں تشہیر کرانا اور دربار میں اس خواری کے ساتھ ان کو حاضر کرانا اسی مقصد کے ماتحت تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تمام تدبیریں مقصد حسینی کی تکمیل کا ذریعہ بن رہی تھیں۔ جناب زینب ام کلثوم و فاطمہ اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبوں اور تقریروں نے اور جناب رباب کے بینیہ اشعار نے کوفے کی زمین کو ہلا دیا تھا۔ دوست ہو کے دشمن ہر شخص اپنے مقام پر ندامت محسوس کر رہا تھا۔ خصوصیت سے عورات کوفہ کا برا حال تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دختران فاطمہ کو برہنہ سر شتران بے کجاوہ پر قیدیان ترک و ویلم کی طرح دیکھا تھا۔ انہوں نے خود سر حسین نوک نیزہ پر تشہیر ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا فوری اثر تو یہ تھا کہ دربار کے بعد جب مسجد کوفہ میں لوگوں کو جمع کر کے ابن زیاد نے تقریر کی اور اس بوڑھے مجاہد فی سبیل اللہ جناب عبداللہ بن عفیف نے اس کو سختی کے ساتھ ٹوکا اور بھری مسجد میں اس کی سخت ترین توہین کر دی، تو باوجود غرور حکومت وہ اس بات پر قادر نہ ہو سکا کہ آزادی جوانوں سے وہ عبداللہ بن عفیف کو چھڑا کر گرفتار کرا لے، اور رات کی تاریکی میں اس بوڑھے مجاہد نابینا کے مکان پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کیا جا سکا۔ ابن زیاد نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ اہل کوفہ کے دماغوں میں ایک تلاطم فکری پیدا ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کو اہل بیت سے ذرا بھی تعلق قلبی تھا، انہوں نے ناطرفداروں کے سینوں میں آل رسول کی مظلومیت پیش کر کے خفیہ انداز میں ہمدردی اہل بیت کی آگ مشعل کر دی تھی۔ کوفے کی نواحی بستیوں میں ان حالات کے پہنچنے سے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ اندری حالات سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ ابن زیاد جلد از جلد سرائے اہل بیت کو کوفہ والوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے۔ اس نے تشہیر سر حسین کے بعد زہیر بن قیس اور ابو برہ بن عوف عضدی اور فاریق بن ابی ذبحان کے ساتھ سرحائے شہداء کو شام کی طرف روانہ کر دیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 264۔ اور اس کے بعد دختران علی و فاطمہ کو محضر ابن ثعلبہ عائزی کے ہمراہ ایک دستہ فوج کے ساتھ روانہ دمشق کیا۔ ان لوگوں کو ابن زیاد کا حکم تھا کہ یہ لوگ وہ راستہ اختیار کریں جس میں آبادیاں قریب قریب ہوں، تاکہ سر شہداء اور اسرائے اہل بیت کی جتنی بھی تشہیر ہو سکے ہو جائے، اور اس طرح عرب عوام کے قلوب پر قہریت بنی امیہ کے سکے بیٹھ جائیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ حتی المقدور عوام کو ان قیدیوں کے نام و نسب سے ناواقف و بے خبر رکھا جائے، بلکہ یہ بتایا جائے کہ یہ سر چند خارجیوں کے ہیں اور یہ اہل بیت بھی انہی کے ہیں۔ ادھر امام زین العابدین علیہ السلام کا گرانی توق و زنجیر اور مسلسل بیماری و نقاہت کے باعث یہ حال تھا کہ آپ کسی سے گفتگو بھی نہ فرما سکتے تھے۔ راستے پر حضرت نے کسی سے کلام نہ کیا اور خاموش رہے، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا، یعنی جس مقام سے بھی یہ قافلہ گزرا اس مقام کے ہر شخص کو یہ تجسس ہوا کہ یہ قیدی کون ہیں اور یہ سر کن لوگوں کے ہیں۔ اور جب حالات کھلے تو ان تمام بستیوں میں حکومت وقت کے خلاف نفرت کی عظیم لہر دوڑ گئی، اور اس طرح یزیدی اپنے مقصد میں سخت ناکام ہوئے۔
بعض مقامات پر تو صاحبان ضمیر اور اہل ایمان لوگوں نے ان ستمگروں اور ظالموں کا مقابلہ کر کے سرحائے شہداء کو ان سے چھین لینے کی کوششیں کی، جس کے باعث اس قافلے کو 2 منزلہ اور 3 منزلہ راہ طے کرنا پڑی۔ ابو مخنف نے ان منزلوں کی تفصیل جہاں جہاں سے یزیدی لشکر سرحائے شہداء کو اور اہل بیت کو لے کر شام گیا تھا یوں تحریر کیا ہے۔ یہ لوگ سرحائے شہداء اور اہل بیت کو لیے ہوئے حصاصے کے مشرق سے ہوتے ہوئے تکریت پہنچے اور وہاں سے بوریا کے راستے عامہ پہنچے، وہاں سے دیرہ عور اور اس کے بعد سلطیہ ہوتے ہوئے وادی نخلا میں پہنچے جہاں انہوں نے جنوں کے نوحہ اور مرثیوں کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد راہ آرمینیہ سے ہوتے ہوئے لبا پہنچے اور وہاں سے کہیل پہنچے اور وہاں سے نصیبتین میں وارد ہوئے اور وہاں سے عین البرود اور وہاں سے دعوات میں وارد ہوئے، پھر قنصرین پہنچے اور وہاں سے معرۃ النعمان میں دم لیا اور وہاں سے شیرس پہنچے اور وہاں سے کفرتاب میں داخل ہوئے، وہاں سے سیبورائے اور وہاں سے وارد حمات ہوئے اور پھر حمس پہنچے اور وہاں سے چل کر بعلبکہ میں داخل ہوئے اور وہاں سے صومعہ راہب میں قیام کیا اور اس کے بعد داخل دمشق ہوئے۔ مذکورہ منازل میں اکثر و بیشتر وہ منازل تھیں جہاں یہ لوگ یا تو وہاں کے لوگوں کے مقابلہ کرنے کی وجہ سے قیام نہ کر سکے یا بیرون منزل کچھ فاصلے پر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے تھے، اور کچھ منزلیں ایسی تھیں جہاں انہوں نے صرف ایک شب قیام کیا۔ بہرطور شیخ کفعمی اور شیخ بہائی کی روایت کے مطابق یزید کا یہ لشکر یکم صفر 61 ہجری کو داخل دمشق ہوا اور اس روز دمشق میں بنی امیہ نے عید منائی۔